بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ تمہارا نام کیا ہے اور کہاں رہتی ہو؟ ایک عورت بڑے نازو انداز سے اٹھ کر ٹہلنے کے انداز میں چلتی ہوئی ان افسران کے قریب آئی، پھر ایک کرسی پر بیٹھ کر بولی، میں کہاں رہتی ہوں؟ میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ میرا کیا نام ہے یہ بھی میں یقین سے نہیں کہہ سکتی، کیونکہ نام بدلتی رہتی ہوں۔ تم بہت سمارٹ بن رہی ہو، جیسا کہہ رہی ہو ویسی عورتیں تو بڑی پراسرار ہوتی ہیں۔ تم نے ٹھیک سمجھا ہے، میں بہت پراسرار ہوں۔ میری اصلیت معلوم ہوگی تو شراب کی بوتل کھولنا بھول جاؤ گے۔ تینوں نے گہری سنجیدگی سے اسے دیکھا، پھر پوچھا، کیا بکواس کر رہی ہو؟ کون ہو تم؟ شاید تم میرا نام نہیں جانتے، لہٰذا امریکی خفیہ ایجنسی والوں سے پوچھ سکتے ہو کہ نیلما کون ہے۔ کیا تمہارا نام نیلما ہے؟ مجھ سے سوالات کرو گے تو وقت ضائع ہوگا، بہتر ہے امریکی خفیہ ایجنسی والوں سے رابطہ کرو۔ اس افسر نے فون کے ذریعے رابطہ کیا، پھر وہاں کے انچارج سے پوچھا، کیا آپ لوگ نیلما نامی کسی عورت کو جانتے ہیں؟ انچارج نے پوچھا، نیلما؟ اس نے ذرا غور کیا، پھر کہا، ہاں، ایک بہت ہی خطرناک ٹیلی پیتھی جاننے والی عورت کا نام نیلما تھا۔ وہ آتما شکتی کے ذریعے اپنا جسم بدل لیا کرتی تھی، لیکن اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے، مر چکی ہے۔ ریٹائرڈ فوجی افسر نے کہا، لیکن وہ تو زندہ ہے، ابھی ہمارے سامنے موجود ہے۔ انچارج نے حیرانی سے پوچھا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ نیلما تو بہت پہلے ہی مر چکی ہے۔ ایسی حرام موت اسے نصیب ہوئی تھی کہ اس کے جسم کے چیتھڑے اڑ گئے تھے۔ سونیا اس انچارج کے دماغ میں پہنچ چکی تھی۔ وہ کہا لگا کر بولی، ہاں، میرے جسم کے چیتھڑے اڑ گئے تھے، لیکن تم سب یہ بھول گئے تھے کہ میں کسی دوسرے جسم میں سما سکتی ہوں۔ سب یہی جانتے ہیں کہ میری موت ہوئی تو وہ میرا آخری جسم تھا۔ سب نے حساب میں اور گنتی میں غلطی کی تھی۔ یہ کوئی نہیں جانتا تھا ایک جسم اور باقی تھا جس میں سما کر میں آج اس دنیا میں زندہ ہوں۔ خفیہ ایجنسی کے انچارج نے فون کے ذریعے کہا، میں اپنے دماغ میں نیلما کی باتیں سن رہا ہوں، آپ فون بند کریں۔ میں تھوڑی دیر بعد آپ سے رابطہ کروں گا۔ آپ کے سامنے جو نیلما موجود ہے، اس سے فی الحال کسی طرح کا نقصان نہ پہنچائیں، ورنہ بات بگڑ جائے گی۔ اس انچارج نے فون کا رابطہ ختم کرنے کے بعد کہا، میڈم نیلما، ہم مانتے ہیں کہ ہم سے حساب میں غلطی ہوئی ہوگی۔ تم نے ایک دوسرا جسم حاصل کر لیا ہے اور اب تک زندہ ہو، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ مشرق بعید میں کیا کرنے آئی ہو۔ میں نے بہت دنوں تک خاموش رہ کر فیصلہ کیا ہے کہ کہاں زیادہ پریشانیوں سے اور ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی دشمنی سے محفوظ رہ سکتی ہوں۔ یہ سوچ کر میں یہاں آئی ہوں کیونکہ مشرق وسطی میں اور مشرق بعید میں کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا نہیں ہے۔ یہاں کوئی آ کر مجھ سے دشمنی نہیں کرے گا، مگر دیکھ رہی ہوں مجھ سے پہلے ہی دشمن یہاں موجود ہیں۔ کیا تمہاری تدبیر ناکام نہیں ہو رہی؟ کیا تم ان علاقوں میں اپنے مخالفین سے محفوظ رہ سکو گی؟ میں نے اتنے عرصے تک خاموشی اختیار کر کے اپنے لیے ٹھوس حفاظتی انتظامات کیے ہیں۔ میں نے امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والوں میں سے 2 ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو بڑی خاموشی سے ٹریپ کیا ہے، اور اب وہ دونوں میرے ماتحت ہیں۔ امریکہ نے ماضی میں ٹرانسفارمر مشین کے ذریعے اتنے ٹیلی پیتھی جاننے والے پیدا کیے تھے کہ ان کی زندگی کا اور موت کا اور ان کی بغاوت کا اور ان کے دوسرے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے معمول بن جانے کا کوئی حساب نہیں تھا۔ وہ حساب نہیں کر سکتے تھے کہ ان کے کن 2 ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو نیلما نے ٹریپ کیا ہے اور اپنا معمول بنا لیا ہے۔ سونیا نے انچارج کے دماغ میں کہا، دوسری حفاظتی تدبیر یہ کر چکی ہوں کہ میں نے دوبارہ تپسیا کی ہے، پھر سے اپنی آتما شکتی مکمل کی ہے۔ اب میں آئندہ 7 جسم بدل سکتی ہوں، کوئی مجھے ہلاک کرنے کے باوجود بھی مردہ نہیں بنا سکے گا۔ انچارج نے کہا، تم ماضی میں مسلمانوں کے دشمن تھی، اس بار تم مسلمان فیملی سے دوستی کیوں کر رہی ہو؟ یہ میری حکمت عملی ہے۔ میں نے اب تک یہی دیکھا ہے کہ جتنے مسلمان ٹیلی پیتھی جاننے والے ہیں وہ ہمیشہ دوسروں پر حاوی رہتے ہیں۔ تمہاری امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی ایسی کی تیسی کرتے رہتے ہیں، لہٰذا میں نے مسلمان ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی ہمدردی حاصل کرنے اور ان کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے یہ طریقہ کار اختیار کیا ہے۔ میں مسلمان فیملی کا ساتھ دے کر ہی یہاں تحفظ حاصل کر سکتی ہوں۔ اگر تمہارے امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والے یہاں میرے معاملات میں مداخلت کرنے آئیں گے تو میں مسلمان ٹیلی پیتھی جاننے والوں سے التجا کروں گی، وہ تمہارے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے مقابلے میں میری مدد کریں گے۔ یہ بات تم لوگوں کی سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ مسلمان میری حمایت کریں یا نہ کریں، لیکن جن مسلمانوں کی میں مدد کر رہی ہوں ان کی مدد کرنے وہ ضرور آئیں گے۔ اس طرح مجھے بھی تحفظ حاصل ہوگا۔ تم ہم سے سمجھوتا کرو، ہم یقین دلاتے ہیں کوئی امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والا تمہارے خلاف محاذ بنانے کے لیے نہیں آئے گا۔
میں تم لوگوں پر کبھی بھروسہ نہیں کروں گی۔ میں آخری وقت تیج پال وغیرہ سازش سے ماری گئی تھی، اسی تیج پال کو تم لوگوں نے سر پر بٹھا رکھا ہے۔ ہمارے درمیان سمجھوتا نہیں ہوگا، یہ بات اپنے امریکی اکابرین کو بتا دو۔ سونیا اس عورت کے دماغ میں آ گئی جسے اعلی کار کے طور پر نیلما بنایا تھا۔ اس کے سامنے 3 ریٹائرڈ فوجی افسر بیٹھے ہوئے تھے جن میں سے ایک کا نام رابرٹ وانگ تھا۔ وہ بولی، مسٹر رابرٹ، اب تم خفیہ ایجنسی والوں سے رابطہ کر کے معلوم کر سکتے ہو کہ میری حقیقت کیا ہے اور اتنی زحمت کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ ابھی میں ٹیلی پیتھی کا مظاہرہ کرتی ہوں، تمہارے ہوش اڑ جائیں گے۔ ایک ریٹائرڈ افسر نے اپنا ریوالور نکالا۔ سونیا نے کہا، او ہو، اتنی زحمت کر رہے ہو، اسے واپس رکھ لو۔ دوسرے ہی لمحے اس نے اسے واپس اپنے لباس میں رکھ لیا، پھر حیرانی سے سوچنے لگا، اس نے اس کی بات کیوں مان لی، کیوں ریوالور کو اپنے لباس میں رکھ لیا۔ سونیا نے کہا لگا کر کہا، یقین کر لو میں نیلما ہوں، ابھی تمہارے خلاف بہت کچھ کر سکتی ہوں۔ رابرٹ وانگ نے کہا، تم بہت کچھ کر سکتی ہو، لیکن یہ بھی تو سوچو، تم یہاں تنہا ٹیلی پیتھی جاننے والی ہو، ہم 3 ہیں، تم ایک کو مجبور کرو گی تو باقی 2 تم پر گولیاں چلا سکتے ہیں۔ کیسے گولیاں چلاؤ گے جبکہ تمہارا امریکی باپ کہہ چکا ہے ہمیں زندہ گرفتار کرنا چاہیے؟ ویسے اپنے باپ کے چمچوں سے پوچھو، کیا گولی مارنے کے بعد میں مر جاؤں گی یا دوسرا جسم حاصل کر کے پھر سے زندہ ہو جاؤں گی؟ اسی وقت رابرٹ وانگ کو اپنے دماغ میں ایک مردانہ سوچ کا لہجہ سنائی دیا۔ وہ کہہ رہا تھا، ہیلو مسٹر رابرٹ، میں امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والا آندرے بول رہا ہوں۔ ابھی خفیہ ایجنسی کے انچارج کے ذریعے پتہ چلا ہے تمہارے پاس نیلما پہنچی ہوئی ہے۔ تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، میں ابھی اس سے نمٹ رہا ہوں۔ امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والے آندرے کا مطلب یہ تھا کہ علی بول رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی ماما سونیا نیلما بن کر وہاں پہنچی ہوئی ہیں۔ اس نے رابرٹ وانگ کی زبان سے کہا، ہیلو نیلما، میں ایک امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والا آندرے بول رہا ہوں۔ ہم نہیں چاہتے خواہ مخواہ تم ہماری دشمن بن جاؤ یا ہم تم سے دشمنی کریں۔ سمجھوتے کے اور دوستی کے بہت سے راستے نکالے جا سکتے ہیں۔ تم آندرے ہو یا باندرے ہو، مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے، مگر اتنا ضرور پوچھوں گی، تم لوگ دنیا کے آخری سرے میں رہتے ہو، یہاں مرنے کیوں آ گئے ہو؟ نیلما، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ سیاست کسی ایک گھر تک یا ایک ملک تک محدود نہیں رہتی۔ جب یہ پھیلتی ہے تو ایک ملک سے دوسرے ملک تک پھیلتی ہوئی ساری دنیا میں پہنچ جاتی ہے۔ اب ہمارا یہ سیاسی کردار ہے کہ ہم یہاں کے لوگوں کو کمیونسٹ گریلوں سے محفوظ رکھیں۔ سونیا نے ہنستے ہوئے کہا، تم مجھ سے جھوٹ بول رہے ہو، یہ نہیں سمجھتے کہ میں ٹیلی پیتھی کے ذریعے حقیقت معلوم کر چکی ہوں۔ تم لوگ خود کمیونسٹ گریلے ہو، بظاہر تم نے تھائی لینڈ کے فوجیوں کی وردی پہن رکھی ہے۔ تم بہت ہی سخت اور نامناسب انداز میں گفتگو کر رہی ہو، یہ ظاہر کر رہی ہو کہ کسی طرح بھی دوستی نہیں ہوگی۔ کوئی بات نہیں، ہماری دشمنی بھی تم دیکھ لو گی۔ زیادہ سے زیادہ یہاں 3 افسران کو نقصان پہنچ جاؤ گی، اس کے بعد کیا ہوگا تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ ہمارے کتنے ٹیلی پیتھی جاننے والے ہیں یہاں اس طرح تمام افسران کے دماغوں پر قبضہ جما کر رکھیں گے کہ تم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گی۔ یہ چیلنج قبول ہے۔ ابھی تھائی لینڈ کے مرکز بنکاک میں ان فوجی افسران کے پاس جاؤ جو یہاں سے احکامات کی تعمیل کرتے ہیں۔ میرے دونوں ماتحت انہیں جانی نقصان پہنچانے والے ہیں، انہیں بچا سکتے ہو تو بچا لو۔ میں بھی جا رہا ہوں، یہ ثابت کر دوں گا کہ انہیں زیادہ نقصان نہیں پہنچے گا۔ خاموشی چھا گئی۔ علی جان بوجھ کر چپ ہو گیا، یہ ظاہر کر رہا تھا کہ وہ وہاں سے جا چکا ہے۔ وہ اپنی ماما سونیا کے ساتھ ان تینوں افسران کے چور خیالات پڑھ رہا تھا۔ بعد میں معلوم ہوا تھا کہ پال پورٹ زندہ ہے، ایک ایسی خفیہ پناہ گاہ میں رہتا ہے جس کا علم ان تمام خاص ریٹائرڈ افسران کو بھی نہیں ہے۔ وہ فون کے ذریعے بھی گفتگو نہیں کرتا ہے، اس سے وائرلیس کے ذریعے رابطہ ہوتا تھا۔ اس طرح یہ معلوم کرنا مشکل تھا کہ وہ خفیہ پناہ گاہ کہاں ہے۔ سونیا نے رابرٹ کو مجبور کیا کہ وہ وائرلیس کے ذریعے پال پورٹ سے رابطہ کرے۔ اس نے حکم کی تعمیل کی، وائرلیس کے ذریعے رابطہ کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد رابطہ ہو گیا۔ اشاروں کی زبان ایسی ہوتی ہے جس میں کوئی اپنی زبان سے نہیں بولتا بلکہ ہاتھ کے اشاروں سے اپنے مطالب بیان کیے جاتے ہیں۔ اس ریٹائرڈ فوجی افسر رابرٹ وانگ نے اشارتی زبان میں کہا، مسٹر پال پورٹ، ہم بڑی مصیبتوں میں ہیں۔ وہ ٹیلی پیتھی جاننے والی عورت جو تھائی لینڈ میں پہنچی ہوئی تھی، اس کا نام نیلما ہے۔ وہ آتما شکتی بھی جانتی ہے، اگر اسے گولی مار دی جائے تو وہ مرتی نہیں ہے، اپنا مردہ جسم چھوڑ کر کسی دوسرے جسم میں چلی جاتی ہے۔ دوسری طرف پال پورٹ نے اشارتی زبان میں پوچھا، کیا اس سلسلے میں امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والے ہماری مدد نہیں کر رہے ہیں؟ اس بار سونیا رابرٹ وانگ کے دماغ پر قبضہ جما کر اس وائرلیس کے ذریعے بولی، میں نیلما بول رہی ہوں۔ اس وقت رابرٹ وانگ کے دماغ پر قبضہ جما رکھا ہے۔ تم کب تک چوہے کی طرح بل میں چھپے رہو گے؟ میں تو حلق میں ہاتھ ڈال کر کلیجہ نکال لیتی ہوں۔ وائرلیس بند کرنے سے پہلے یہ سن لو کہ تمہاری عمر بہت کم رہ گئی ہے۔ ابھی تو میں کمیونسٹ گریلوں کی پشت پناہی کرنے والے ان تمام دوغلے فوجی افسروں کو جہنم میں پہنچاتی رہوں گی۔ اس دوران میں تمہاری شہروں تک پہنچ جاؤں گی۔ تم اپنے لیے مزید حفاظتی انتظامات کرو۔ ٹیلی پیتھی تو ایک بلا ہے ہی، لیکن نیلما بہت خطرناک بلا ہے۔
ये अमरीकी काबरीन से पूछो। 1.5 साल, तुम्हारी जिंदगी का भी 1.5 साल होने वाला है। सोनिया ने राब्ता ख़त्म कर दिया, लेकिन पालपोर्ट के दिलो दिमाग में इसका खौफ और दहशत का आगाज़ भी कर दिया। अब इसकी रातों की नींद उड़ जाएगी, भूख भी मर जाएगी। शायद वो अमरीकी काबरीन के साथ राब्ता कर रहा होगा। इधर सोनिया ने रॉबर्ट वांग से कहा, हॉटलाइन पर अमरीकी काबरीन से गुफ्तगू करो। वो नहीं करना चाहता था, लेकिन इसके दिमाग में टेलीपैथी की बला पहुंची हुई थी, लिहाजा इसने राब्ता किया। फिर एक आला फौजी अफसर से बोला, मैं थाईलैंड से रॉबर्ट वांग बोल रहा हूँ। इस वक्त हम बहुत मुसीबत में मुब्तला हैं। नीलमा हमारे पास मौजूद है और हमारे साथ पता नहीं क्या सलूक करने वाली है। सोनिया ने इसी आवाज से कहा, हाँ मैं जो शुरू करने वाली हूँ इसका इल्म तुम लोगों को होना चाहिए। ये देखो जो बोल रहा है वो अभी खुदकुशी करेगा। रॉबर्ट वांग ने अपने सामने रखे हुए रिवॉल्वर को उठाया, फिर इसकी नाल अपनी कनपटी से लगाकर ट्रैगर को दबा दिया। दूसरी तरफ अमरीकी फौजी आला अफसरान को ठाएं से गोली चलने की आवाज सुनाई दी। इसने पूछा, हेलो हेलो रॉबर्ट वांग, ये कैसी आवाज थी? दूसरे 2 फौजी अफसरों ने भी रिसीवर उठाकर अपनी अपनी कनपटियों पर गोली चलाई। तीसरे अफसर ने मौत से पहले कहा था, अब तो समझ गए हो ये मौत की आवाजें हैं। मौत के वक्त अक्सर 3 हिचकियां आती हैं। तीसरे अफसर के रिवॉल्वर ने तीसरी हिचकी सुनाई, फिर खामोशी छा गई। बारूद से खेलने वाले किसी न किसी दिन मरते जरूर हैं। अगर मरने में देर हो तो जिंदा रहकर बारूद के जख्म खाते रहते हैं। पिछले जख्म बढ़ते हैं, फिर नए जख्म खाने लगते हैं, लेकिन बारूद के खेल से बाज नहीं आते। अमरीकी काबरीन बारहा मुझे और मेरी टेलीपैथी जानने वाली फैमिली को बारूद का जखीरा कह चुके थे। इसके बावजूद वो हमसे उलझते रहते थे, कोई न कोई ऐसी हरकत करते रहते थे कि हमारा इनका कहीं न कहीं टकराव हो ही जाता था, जैसा कि अब मशरक़ बैद में हो रहा था। सोनिया ने खुद को और पोरस को जाहिर नहीं किया था। इन्हें उलझाने के लिए खुद को नीलमा बनाकर पेश कर रही थी। अगरचे वो कुछ यकीन कर रहे थे और बड़ी हद तक शुबा कर रहे थे कि बाबा साहब के इदारे से ताल्लुक रखने वाले वहाँ ख्यालखानी के जरिए इनके रास्ते में रुकावट बन रहे हैं। अमरीकी काबरीन ने सोचा भी नहीं था कि लाओस, कंबोडिया और थाईलैंड में वो सियासी साजिशें करते रहेंगे तो वहाँ दूसरे टेलीपैथी जानने वाले भी पहुँच जाएंगे। सबसे बड़े मुखालिफ हम थे, इसलिए सबसे पहले हम पर शुबा किया जाता था। देखा जाए तो नारंग भी इनका मुखालिफ था। अल्पा भी अक्सर अपने किसी खास मकसद या गर्ज के लिए इनकी दुश्मन बन जाया करती थी, लेकिन सोनिया ने नारंग और अल्पा का सहारा नहीं लिया। इसने मुर्दा नीलमा को जिंदा कर दिया। वो इस सिलसिले में सिर्फ अमरीकी काबरीन को ही नहीं, नारंग, अल्पा और भीमो को भी उलझाने वाली थी। इन सबको ये सोचने पर मजबूर करने वाली थी कि नीलमा ने इन सबको धोखा दिया था। सबसे यही कहती थी कि वो अपने आखिरी जिस्म में है, जबकि वो इसका आखिरी जिस्म नहीं था। सोनिया के हाथों हलाक होने के बाद इसकी आत्मा एक 7वें जिस्म में पहुंच गई थी। कोई भी पूरे यकीन के साथ नहीं कह सकता था कि नीलमा झूठ बोल रही है। वो नीलमा नहीं है, लेकिन ऐसा कहने के लिए ये साबित करना होता कि वो 7वें जिस्म में नहीं गई थी। सोनिया ने नीलमा बनकर ये दावा किया था कि वो 7वें जिस्म में पहुंचकर इतने अरसे तक तपस्या करने के लिए खामोश रही थी, फिर से मुकम्मल आत्मशक्ति हासिल कर रही थी। जब इसे मुकम्मल आत्मशक्ति हासिल हो गई तो वो दूसरे टेलीपैथी जानने वालों से दूर रहने के लिए मशरिक़ बैद में आ गई थी। ऐसे हालात थे कि अमरीकी काबरीन को सर जोड़कर बैठना पड़ा। एक इजलास में फौज के एक आला अफसर ने कहा, हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि दुनिया के इस हिस्से में टेलीपैथी जानने वालों से हमारा टकराव होगा। दूसरे आला अफसर ने कहा, और ये बात किसी पेचीदगी के बगैर समझ में आएगी कि वो टेलीपैथी जानने वाले बाबा साहब के इदारे से ताल्लुक रखते थे। इजलास तलब करने वाले आला अफसर ने कहा, मैंने भी पहले यही सोचा था, लेकिन पेचीदगी पैदा हो गई है। वहाँ टेलीपैथी जानने वाली एक औरत है और वो नीलमा है। एक हाकिम ने कहा, ये कैसे हो सकता है? वो तो मर चुकी है। हाँ वो मर चुकी थी, लेकिन इसने सबको धोखा दिया था। सबसे यही कहती रही कि वो इसका आखिरी जिस्म है और मर जाने के बाद वो कोई दूसरा जिस्म हासिल नहीं कर सकेगी। दरअसल वो ऐसी बातें कहकर दूसरे टेलीपैथी जानने वालों को फ्रेब में मुब्तला करती रही थी। अब इसका बयान है कि जब सोनिया ने इसे हलाक किया तो इसकी आत्मा 7वें जिस्म में चली गई थी। ऐसा है तो वो इतने अरसे तक क्यों खामोश रही थी? इससे पहले भी नीलमा एक तवील अरसे तक रुपोश रही थी और ये कहती रही थी कि वो अपने जवान बेटे को तलाश कर रही है। जब वो मिल जाएगा तो खुद को मंजर आम पर लाएगी। वो तो इसके अपने बेटे का मामला था, लेकिन इस बार वो क्यों इतने अरसे तक खामोश और रुपोश रही? इसने आत्मशक्ति हासिल करने के लिए ऐसा किया था और दूसरे टेलीपैथी जानने वालों से दूर रहने के लिए वो मशरिक़ बैद में पहुंची है। अब वहां हमसे सामना हो रहा है, इसलिए हमारे अमरीकी टेलीपैथी जानने वालों को इसके खिलाफ महाजराई करना होगी। एक आला हाकिम ने पूछा, हमें इसके नीलमा होने पर किस हद तक यकीन करना चाहिए? वैसे क्या सोनिया या बाबा साहब के इदारे से ताल्लुक रखने वाली कोई औरत हमें धोखा नहीं दे रही है? ऐसे इम्कानात हैं। पहले हमें इस बात की तस्दीक करनी होगी कि नीलमा वाकई 7वें जिस्म में गई थी और इसलिए अब तक जिंदा है।
تصدیق کیسے کی جائے گی؟ میں نے اجلاس طلب کرنے سے پہلے الپا سے رابطہ کیا تھا اور اسے یہ باتیں بتائی تھیں۔ اس نے کہا ہے کہ نیلما زندہ نہیں ہو سکتی، لیکن شبہ بھی ظاہر کیا ہے کہ اس نے دھوکہ دیا ہوگا اور ساتویں جسم میں چلی گئی ہوگی۔ یعنی الپا کے پاس یہ حساب نہیں ہے کہ نیلما کے پاس ایک اور جسم میں جانے کی گنجائش تھی یا نہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ حساب، یہ جسموں کی گنتی دوسرا کوئی نہیں جانتا ہوگا، صرف نیلما ہی جانتی ہوگی۔ جب سونیا نے نیلما کو ہلاک کیا تھا تو نیلما کی ان دنوں نارنگ کے ساتھ دوستی تھی، وہ اس کے ساتھ ہی رہا کرتی تھی۔ نارنگ کو ضرور معلوم ہوگا کہ اس کے پاس ساتویں جسم کی گنجائش تھی یا نہیں۔ نارنگ کو بھی نہیں معلوم ہوگا، اس کی موت کے بعد وہ یہی کہتا رہا تھا کہ سونیا نے اسے ہلاک کر دیا ہے، اب وہ دوبارہ سے دنیا میں نہیں آئے گی۔ وہ سب تھوڑی دیر تک خاموش رہے، اپنے اپنے طور پر سوچتے رہے۔ پھر ایک اعلیٰ حاکم نے کہا، اگر وہ سونیا نہیں ہے اور بابا صاحب کے ادارے سے تعلق رکھنے والی دوسری عورت بھی نہیں ہے تو پھر ہمارے حق میں اچھا ہے، وہ نیلما ہوگی تو اس سے سمجھوتا کیا جا سکتا ہے۔ تھائی لینڈ میں ہماری خفیہ ایجنسی کے انچارج نے یہ کوشش کی تھی۔ نیلما اس کے دماغ میں آ کر بول رہی تھی اور سختی سے کہہ رہی تھی کہ سمجھوتا کسی صورت نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اب تک مسلمان ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے خلاف رہ کر بہت نقصان اٹھا چکی ہے۔ امریکی اکابرین کبھی اس کے کام نہیں آئے اور نارنگ جیسا آتما شکتی اور ٹیلی پیتھی جاننے والا بھی اسے آخری وقت میں سونیا سے نہ بچا سکا۔ ایک فوجی افسر نے کہا، نیلما کو یقین دلایا جا سکتا ہے کہ پہلے کی بات اور تھی، اب تو امریکہ میں کئی ٹیلی پیتھی جاننے والے ہیں، وہ سب مل کر نیلما کا ساتھ دیں گے۔ ابھی تو ابتدا ہے، نیلما نے پہلی بار گفتگو کی اور ہماری مخالفت میں بولتی رہی، دوسری بار رابطہ کرے گی یا ہم اپنے ٹیلی پیتھی جاننے والوں سے رابطہ کریں گے تو اسے کسی طرح سمجھائیں گے، یقین دلائیں گے کہ ہمارے پاس ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی فوج ہے۔ اس معاملے میں دیر نہیں کرنا چاہیے، ہمارے خاص ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو نیلما سے رابطہ کرنا چاہیے۔ ہمارا ایک ٹیلی پیتھی جاننے والا آندرے تھائی لینڈ میں ایک ریٹائرڈ افسر کے دماغ میں گیا تھا، وہاں اس نے نیلما سے باتیں کی تھی۔ جب وہ دوستی اور سمجھوتے پر راضی نہیں ہوئی تو آندرے نے اسے سمجھایا وہ اکیلی کتنے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کا مقابلہ کر سکے گی۔ اس پر اس نے بتایا کہ وہ ہمارے 2 ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو ٹریپ کر چکی ہے اور انہیں اپنا معمول اور محکوم بنا چکی ہے۔ ایک حاکم نے کہا، یعنی ہماری نادانستگی میں وہ پہلے ہی ہمیں نقصان پہنچا چکی ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، لاؤس، کمبوڈیا اور تھائی لینڈ میں ہمارے سیاسی مقاصد کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ اسے جلد سے جلد روکنا ہوگا۔ کوئی نیا ٹیلی پیتھی جاننے والا پیدا ہو جائے تو بڑے بڑے ممالک کے اکابرین تشویش میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ دوسرے ٹیلی پیتھی جاننے والے اس تجسس میں پریشان رہتے ہیں کہ وہ نیا کون ہے، کہاں سے آیا ہے اور آئندہ کیا کرنے والا ہے۔ ویسے نیلما کو اس دنیا کے تمام ٹیلی پیتھی جاننے والے خوب پہچانتے تھے، یہ سمجھتے تھے کہ ایک عرصے تک روپوش رہ کر منظر عام پر آئی ہے تو مکمل تیاریوں کے بعد آئی ہوگی۔ مختلف محاذ بنانے والوں میں ایک تیج پال تھا، اس نے 4 ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو اپنا معمول بنایا تھا، لیکن اپنی ذہانت اور حکمت عملی سے ان کا قابل اعتماد رہنما بنا ہوا تھا۔ اس طرح وہ جب چاہے امریکی اکابرین کے خلاف بھی ان 4 کو استعمال کر سکتا تھا۔ ایک طرح سے تیج پال امریکی اکابرین کے خلاف تھا، اس لیے اپنے 4 ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو کبھی امریکہ کی طرف سفر کرنے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ وہ 4 بھی اس حکمت عملی کو سمجھتے تھے کہ امریکی اکابرین کے زیر اثر رہیں گے تو وہ انہیں اپنا معمول اور محکوم بنا لیں گے، پھر اپنی الٹی سیدھی پلاننگ سے انہیں دشمن ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے شکنجے میں پہنچا دیں گے۔ ٹیلی پیتھی کا دوسرا محاذ علی تیمور نے بنایا تھا۔ وہ امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والے آندرے نامی ایک جوان کی حیثیت سے تمام امریکی اکابرین کی آنکھوں میں دھول جھونک رہا تھا۔ امریکی اکابرین مطمئن تھے کہ آندرے اور اس کے 5 ٹیلی پیتھی جاننے والے ساتھی بھی ان کے وفادار ہیں۔ دیکھا جائے تو امریکی اکابرین تیج پال اور علی تیمور کے ذریعے مسلسل دھوکہ کھا رہے تھے۔ بابا صاحب کے ادارے سے تعلق رکھنے والوں نے آندرے اور اس کے 5 ساتھیوں پر تنظیمی عمل کیا تھا، وہ سب علی کے معمول بنے ہوئے تھے۔ علی جب چاہتا ان 6 ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو انہی کے ملک کے خلاف استعمال کر سکتا تھا، امریکی اکابرین کے خلاف بغاوت کرا سکتا تھا، لیکن ابھی اس نے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا تھا، اس کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ میٹھا بن کر، دوست بن کر، ماتحت بن کر ان کے سامنے سے چونٹی نہیں گزار رہا تھا، پیچھے سے ہاتھی گزارتا جا رہا تھا۔ دشمنوں کو خوش اور مطمئن رکھنے کا یہ بھی ایک کامیاب طریقہ تھا، اس کے نتائج خاطر خواہ رہا کرتے تھے۔ ٹیلی پیتھی کی دنیا میں تیسرا محاذ نارنگ نے قائم کیا تھا۔ اس نے اب تک دوسرے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو نقصان تو نہیں پہنچایا تھا، لیکن الپا کے لیے بڑے مسائل پیدا کرتا رہا تھا اور وہ کچھ عرصے سے گمنام ہو گیا تھا۔ یہ صرف الپا اور بھیما جانتے تھے کہ وہ آتما شکتی حاصل کرنے والی تپسیا میں مصروف ہے۔ اگر اسے معلوم ہو جاتا کہ نیلما دوبارہ اس دنیا میں آ گئی ہے تو وہ خواہ مخواہ پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتا۔ تپسیا کے دوران میں بھی اسے یہ خیال تنگ کرتا رہتا کہ نیلما کسی وقت بھی اس کے دماغ میں پہنچ کر اس کی تپسیا بھنگ کر سکتی ہے۔
टेलीपैथी का सबसे जबरदस्त महाज अल्पा ने कायम कर रखा था। वो किसी पर एतमाद नहीं करती थी, बरसों से तनहा रहकर दुश्मनों का मुकाबला करती आई थी, कभी नाकाम होती रही थी और अक्सर कामयाब भी होती रही थी। इसने नीलिमा के मुतालिक सुना तो वो भी कुछ तशवीश में मुब्तला हो गई। अगरचे इसके पास जैकब रॉबिन जैसा जादूगर था, इसके दिमाग में कोई भी टेलीपैथी जानने वाला नहीं आ सकता था। इसे किसी किस्म का अंदेशा नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो जानती थी कि दुश्मनों को कमजोर नहीं समझना चाहिए। कोई नहीं जानता कि वो कैसे कैसे हथकंडे इस्तेमाल करके तवक्को के खिलाफ नुकसान पहुंचा सकते हैं। वो जैकब रॉबिन से बोली, एक नई और नाकाबिले यकीन इत्तला मिली है। कुछ अर्सा पहले नीलिमा मर चुकी थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि वो जिंदा है और थाईलैंड में है। क्या ये वही नीलिमा है जो आत्मशक्ति जानती थी और आखिरी जिस्म में रहने के बायस सोनिया के हाथों हलाक हो गई थी? हाँ, इसी नीलिमा की बात कर रही हूँ। इसने अमेरिकी फौज के आला अफसर और अमेरिकी खुफिया एजेंसी वालों के दिमागों में जाकर ये बयान दिया है कि जब इसकी मौत हुई थी तो वो इसका आखिरी जिस्म नहीं था। इसने तमाम टेलीपैथी जानने वालों से ये हकीकत छुपा रखी थी कि इन दिनों वो एक छठे जिस्म में थी और इसके लिए सातवें जिस्म में जाने की गुंजाइश रह गई थी। जब वो कह रही है तो यही हकीकत होगी। क्या तुम्हें कोई शुबा है? हो सकता है कि सोनिया फ्रॉड कर रही हो या बाबा साहब के इदारे से ताल्लुक रखने वाली कोई दूसरी औरत हो।